اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج پارہ نمبر 11 ہے۔ اس پارے میں سورہ توبہ کا رکوع 12 سے 16، سورہ یونس کا رکوع 1 تا 11 اور سورہ ہود کا پہلا رکوع شامل ہے۔ سورہ توبہ کے رکوع نمبر 12 میں فرمایا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹیں گے تو منافق آ کر بہانے بنائیں گے اور جھوٹی قسمیں کھا کر عذر و معذرت کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی کسی بات کا یقین نہ کرنا، نہ ان سے راضی ہونا اور کہہ دینا کہ میرا اللہ تمہاری کرتوتوں سے آگاہ ہے۔ رکوع نمبر 13 میں فرمایا گیا، مہاجر اور انصار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر فوراً اسلام میں داخل ہوئے اور جو لوگ راست بازی سے ان کے بعد اسلام میں داخل ہوتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اور ان کے لیے جنت کے باغات تیار ہیں۔ مدینہ کے بعض لوگ نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اور گرد و نواح کی آبادی کے بھی بعض لوگ نفاق پر ہیں، اللہ انہیں جانتا ہے اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ فرمایا، بعض طبیعت کی کمزوری سے گناہ کر کے پھر نادم ہوتے ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے گا، سب کچھ اللہ کی نظر میں ہے۔ پھر مسجد ضرار کا قصہ بیان کیا اور فرمایا کہ اصل چیز نیک نیتی ہے اور تقوی پائیدار بنیاد ہے۔ رکوع نمبر 14 میں فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ اپنی جانیں اور مال بیچ دو۔ فرمایا، مسلمان توبہ کرنے، شکر اور بندگی کرنے والے ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ فرمایا کہ نبی اور مومن کو زیبا نہیں کہ مشرکوں کے لیے خواہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو مغفرت کی دعا کریں۔ رکوع نمبر 15 میں فرمایا، ایمان والو، کسی حال میں بھی اللہ کے خوف سے بے پرواہ نہ ہو جاؤ، ہمیشہ سچوں کا ساتھ دو اور انہی جیسے کام کرو، اللہ سے بہترین صلہ پاؤ گے۔ فرمایا، اسلامی ریاست کی قیام و بقا کے لیے اور فساد کو ختم کرنے کے لیے جہاد ضروری ہے اور مومنوں کو زیبا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے رہ جائیں۔ رکوع نمبر 16 میں فرمایا، اپنے گرد و پیش پھیلے منکرین حق کے خلاف پوری شد و مت کے ساتھ جہاد کرو۔ مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ کا ایک عظیم الشان رسول تشریف لا چکا ہے جس کو تمہارا رنج و الم اور مصائب میں مبتلا ہونا شاق گزرتا ہے اور تمہاری بھلائی کا بے حد خواہش مند ہے۔ اگر تم اس کی اطاعت سے روگردانی کرو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، کیونکہ انہوں نے تو کہہ دیا ہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سورہ یونس رکوع نمبر 1 میں فرمایا گیا، یہ آیات مضبوط اور پختہ کتاب کی ہیں جس میں شک و شبہ، تغیر اور تبدل کی گنجائش نہیں، اور یہ کتاب اللہ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے کر انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے ڈرائیں اور نیکوکاروں کو خوشخبری دیں۔ فرمایا، تمہارا رب وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے پھر قائم ہوا عرش پر، اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ فرمایا، مرنے کے بعد تمہیں دوسری زندگی ملے گی اور تمہارے اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ تمہارے اللہ نے سورج، چاند، ماہ و سال بنائے، ان کھلی نشانیوں کے باوجود اگر کوئی ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے تو اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، البتہ نیکوکاروں کے لیے جنت ہے۔ رکوع نمبر 2 میں فرمایا، سرکشوں کو فوراً سزا دینا مشکل نہیں مگر ان کو اصلاح کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ فرمایا، انسان رنج و محن میں اللہ کو پکارتا ہے اور جب اس کی تکلیف دور ہوتی ہے تو پھر ہمیں بھول جاتا ہے۔ فرمایا، قرآن کے احکام اٹل ہیں، حتیٰ کہ کوئی رسول بھی اپنی خواہش نفس کے مطابق بدل نہیں سکتا۔ فرمایا، جو لوگ اللہ کی بجائے ان کی پرستش کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، تو یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ تو ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ کہ اللہ تمہیں بحر و بر کی تری اور خشکی کے نظارے کراتا ہے، جب تم طوفانوں میں گھر کر ہم سے مدد مانگتے ہو تو وہ تمہیں نجات دیتا ہے، تو پھر تم شرارت و سرکشی پر اتر آتے ہو اور اللہ اور رسول کا حکم ماننے سے انکار کرتے ہو۔ فرمایا کہ نیک اور احسان والے آخرت میں فلاح و کامرانی پائیں گے اور دین حق کے منکر اور شرک کرنے والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آخرت میں جب شرک کرنے والوں کے معبودوں کو ان کے ساتھ کھڑا کریں گے تو وہ مشرکوں سے کسی بھی تعلق سے انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ کوئی ہماری عبادت کرتا۔ تو یہ حقیقت بھی عیاں ہو جائے گی کہ اصل مالک تو صرف اللہ جل شانہ ہی ہے۔ رکوع نمبر 4 میں فرمایا، تمہارا رب صرف اللہ ہی ہے، وہی موت و حیات کا مالک ہے اور حق کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہے، پھر اس کے سوا پیروی کا مستحق کون ہے؟ بعض نے قرآن کو پیغمبر کی تصنیف کہا
کہ یہ کلام الہی نہیں؟ ایسوں کو کھلا چیلنج ہے کہ سب مل کر اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ تم سے پہلے کچھ لوگ جھلا چکے ان ظالموں کا دردناک انجام بھی دیکھ لو۔ رکوع نمبر 5 میں فرمایا کہ اس حق کو سنا انسنا نہ کرو، یہ سرکشی اور ظلم ہے، اس کا انجام بہت سخت ہے۔ کافروں پر واضح کر دیا گیا کہ اللہ کا ہر وعدہ پورا ہو کر رہے گا، چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہو یا بعد میں۔ ہر امت کے لیے ایک مہلت رکھی گئی ہے جس کے اختتام پر اس کی سرکشی کا حساب چکا دیا جائے گا اور عذاب مسلط کر دیا جائے گا۔ رکوع نمبر 6 میں فرمایا کہ قیامت کی ہولناکی اتنی سخت ہوگی کہ یہ ظالم اگر زمین کا سارا خزانہ بھی فدیہ میں دے دیں تو عذاب سے نہ بچ سکے گا۔ فیصلہ انصاف سے ہوگا اور ان پر کوئی زیادتی نہ کی جائے گی۔ یاد رکھو، ارض و سما میں سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس کا وعدہ سچا ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کے روگ کی شفا، ہدایت اور رحمت ہے، مگر تم پھر بھی سرکشی کرتے ہو اور اس کتاب کے بجائے اپنی مرضی سے حلال و حرام کا معیار قائم کرتے ہو۔ رکوع نمبر 7 میں فرمایا، لوگو تم جو اچھے یا برے فعل کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے، اور زمین و آسمان کے ذرہ بر شے بھی اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں۔ فرمایا، جو فقط اللہ سے لو لگاتے اسی کا سہارا پکڑتے ہیں ان کو کوئی غم یا خوف نہیں۔ فرمایا، صرف علم کی روشنی سے محروم ہی اللہ کے سوا کسی کی بندگی کرتے ہیں۔ فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے آرام کے لیے رات اور کام کے لیے دن بنایا، اور اللہ پر جھوٹ افترا کرنے والے آخرت میں کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ رکوع نمبر 8 میں حضرت نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا اور سرکشی اور تکبر کرنے والوں کا حشر بیان فرمایا۔ رکوع نمبر 9 میں اس رکوع میں بھی فرعون کی سرکشی اور تباہی بیان ہوئی۔ رکوع نمبر 10 میں فرمایا کہ دنیا میں پھنس کر انسان غافل ہو کر اللہ سے بے دھیان ہو جاتا ہے، اس غفلت کے باعث بہت سی قومیں اللہ کے عذاب سے تباہ و برباد ہوئیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ وہ عذاب کی ابتدائی علامات کو دیکھ کر ایمان لے آئے تو ہم نے عذاب ٹال دیا۔ فرمایا، ایمان میں زبردستی نہیں، لوگوں کے سامنے بے شمار نشانیاں ہیں۔ یہ غور کریں، اگر پھر بھی ایمان لانے میں ہچکچاہٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ عذاب کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ رکوع نمبر 11 میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں ان کی بندگی نہیں کرتا جن کی اللہ کے سوا تم کرتے ہو، میرا اللہ سب سے زبردست ہے جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ فرمایا، تم اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، وہ تمہیں نفع اور یا ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور شرک ظلم عظیم ہے۔ لوگوں، تمہارے پاس اب پیغام حق آ چکا ہے، جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا کامیاب ہوگا، اور جو بے راہ روی و گمراہی اختیار کرے گا ذلیل و خوار ہوگا۔ صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ ہود۔ رکوع نمبر 1 میں فرمایا، قرآن حکیم ایک حکم اور ایک نظام ہے، اس کا نازل کرنے والا بڑی حکمت اور دانا اور باخبر ہے۔ فرمایا، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، اپنی کوتاہیوں کی معافی اسی سے مانگو، اور ہر معاملے میں اس کی طرف رجوع کرو۔ اس زندگی میں خوب نیکیاں کرو، وہ تمہیں اجر و ثواب میں زیادہ دے گا۔ مرنے کے بعد تم سب اس کے سامنے حاضر ہوگے جو ہر شے پر قادر ہے اور تمہاری ہر پوشیدہ بات سے واقف ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔